اس وقت سورج جیسے سروں پر موجود تھا، ہر طرف آگ برس رہی تھی۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ باہر نکلنے سے گریز کر رہے تھے اور گھروں میں دروازے کھڑکیاں بند کیے بیٹھے تھے۔ ایسے میں لوڈ شیڈنگ ہونا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ جن لوگوں کے گھروں میں جنریٹر اور یو پی ایس جیسی سہولتیں موجود تھیں وہ سکون میں تھے، اور وہ بیچارے جو اس نعمت سے محروم تھے گرمی سے بلبلا رہے تھے۔ میں جلدی جلدی کام نپٹا رہی تھی۔ کام والی ماسی نذیرہ صفائی کر رہی تھی۔ میرے بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور شوہر آفس جا چکے تھے، اس لیے اس وقت میں اکیلی ہی گھر میں ہوتی تھی۔ باجی کچھ سنا آپ نے؟ میں بریانی کے چاول چولہے پر رکھ رہی تھی، تبھی مجھے اپنی پشت پر نذیرہ کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کے پلٹی۔ کیا بتاؤ گی تم تو پتہ چلے گا نا، اور مڑ کر چاول میں نمک ڈالنے لگی۔ وہ جی آپ کے سامنے والے فلیٹ میں ایک عورت شفٹ ہوئی ہے نا؟ اس نے پھر بات ادھوری چھوڑ کر تجسس کو ہوا دی۔ ہاں جانتی ہوں، پھر کیا ہوا اسے؟ میں یوں ہی مصروف انداز میں گویا ہوئی۔ مجھے اس کی باتوں میں ویسے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، بس اس کا دل رکھنے کو سن لیتی تھی۔ ارے باجی وہ پاگل عورت ہے، کچھ عجیب سی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر پھر سے سسپینس پھیلایا۔ کسی سے بات نہیں کرتی، نہ ہی ملتی ہے۔ اف نذیرہ، ایک تو تم مفروضے بہت قائم کر لیتی ہو، ابھی بیچاری 2 دن پہلے ہی تو یہاں شفٹ ہوئی ہے۔ اس کی کسی سے جان پہچان نہیں ہے، اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہی تنہائی پسند، جو زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ وہ بیچاری بھی ایسی ہوگی اور تم نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، اور بچوں کے لیے ٹینک بنانے لگی۔ ایک تو شدید گرمی، اور پھر نذیرہ کی باتیں۔ اف نہیں باجی، میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، وہ فریدہ باجی ہیں نا جن کے گھر میں کام کرتی ہوں، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ یہ عورت کچھ عجیب سی ہے۔ میں نے آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ آپ کے بالکل سامنے رہتی ہے، آپ کا بچوں کا ساتھ ہے، اور پھر اکثر آپ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں۔ اس نے پھر سے مجھے ڈرایا۔ اوفو نذیرہ، لگتا ہے تمہیں گرمی لگ رہی ہے، چلو یہ ٹینک پیو۔ میں نے ایک گلاس ٹینک اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے میرے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور بولی، اچھا باجی میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ کہہ کر میں نے دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک نظر سامنے والے فلیٹ پر ڈالی۔ وہاں مکمل سکون چھایا ہوا تھا اور دروازہ بند تھا۔ میں سر جھٹک کر نذیرہ کی باتوں پر مسکراتی ہوئی اندر آ کر بریانی دم پر رکھنے لگی۔ بچے بس آنے والے تھے۔ میں نے جلدی جلدی رائتا اور سلاد تیار کیا، تبھی بچے بھی آ گئے۔ السلام علیکم امی۔ شیزہ اور ایان نے آتے ہی زوردار سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، چلو جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ اور یہ جوس پی لو، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کچن سے ہانک لگائی اور ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ دونوں بچے چینج کر کے ہاتھ منہ دھو کر ٹیبل پر آ بیٹھے۔ امی، یہ جو ہمارے سامنے والے فلیٹ میں آنٹی آئی ہیں، کیا وہ پاگل ہیں؟ ایان نے بیٹھے ہی مجھ سے سوال کیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ سے کس نے کہا بیٹا؟ میں نے اسے بریانی کی پلیٹ تھمائی۔ ہمارے فلیٹ کے سب بچے یہی کہہ رہے تھے، اس نے زور دے کر کہا، کہ وہ اکیلی بولتی رہتی ہیں۔ نہیں بیٹا، ایسے کسی کو نہیں کہتے، وہ بیچاری اکیلی رہتی ہے اور ابھی کسی سے جان پہچان بھی نہیں ہے، تو وہ کس سے بات چیت کرے؟ میں نے بچوں کی غلط فہمی دور کی۔ تو امی جان، آپ جائیں نا ان کے گھر، شیزہ نے مجھے مشورہ دیا۔ بیچاری اکیلی ہیں، ان سے بات کر لیں آپ۔ شیزہ کی بات میرے دل کو لگی۔ ہاں میں جاؤں گی ٹائم نکال کر، بلکہ میں ابھی ایک پلیٹ بریانی دے کر آتی ہوں۔ میں نے تائیدی نظروں سے بچوں کو دیکھا۔ شیزہ بولی، جی امی یہ ٹھیک رہے گا، اس طرح آپ کی ان سے جان پہچان ہو جائے گی۔ ویسے بھی آپ زیادہ وقت گھر میں اکیلی ہی رہتی ہیں، تو ان سے بات چیت کر لیا کیجیے گا۔ 12 سالہ شیزہ اس وقت مجھے بے حد سمجھدار لگ رہی تھی۔ جی بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ابھی آئی، کہہ کر میں نے اپنی پلیٹ سرکائی اور کچن میں جا کر ایک بڑی پلیٹ میں بریانی نکالی اور ڈھک کر سر پر دوپٹہ اوڑھتی میں ابھی آئی کہتی سامنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر کھڑی ہو کر میں نے کچھ دیر سن گن لینے کی کوشش کی، کیونکہ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن غور کرنے پر پتہ چلا کہ شاید اندر وہی عورت کسی سے فون پر بات کر رہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے دروازہ ہلکے سے ناک کیا، کوئی آہٹ نہ پا کر دوبارہ ناک کیا۔ ابھی میں انتظار کے بعد پلٹنے ہی والی تھی کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں ٹھہر گئی۔ دروازہ کھلا۔ وہ عورت لگ بھگ 40 کے قریب ہوگی، بکھرے بال اور گندا حلیہ۔ مجھے اسے دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا، کہیں میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی۔ خیر اب تو آ ہی گئی تھی تو بات بھی کرنی تھی۔
وہ عورت اب تک فون پر بات کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے آنے کا مقصد جاننا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں لگتا تھا جیسے میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے سلام کیا اور بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ وہ میں آپ کے سامنے والے فلیٹ میں ہی رہتی ہوں، سوچا آپ سے مل کر آؤں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے پہلی بار مجھے مسکرا کر دیکھا تو میری ڈھارس بندی اور جواباً میں بھی مسکرا دی، لیکن فون اب تک اس کے کان سے لگا ہوا تھا، جس پر وہ ہنس ہنس کر بات بھی کر رہی تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ بہت خوش ہوئی آپ سے مل کر، آئیے اندر تشریف لائیے۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ پڑھی لکھی تعلیم یافتہ عورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ بیچاری اتنی اچھی تو ہے، اتنی با اخلاق، اتنی تمیزدار، توف ہے لوگوں کی سوچ پر۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں ابھی نہیں، پھر کبھی، دراصل ابھی بچے اکیلے ہیں گھر، میں بعد میں ضرور آؤں گی، کہہ کر میں واپس پلٹ گئی۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر بچے سوال کرنے لگے، وہ آنٹی کیسی ہیں، آپ ملے ان سے؟ ہاں بیٹا، وہ بہت اچھی ہیں، مجھے اپنے گھر میں بلا رہی تھی، لیکن ابھی وقت نہیں تھا میرے پاس، اس لیے نہیں گئی، پھر کبھی جاؤں گی انشاءاللہ، کہہ کر میں جلدی جلدی ٹیبل سمیٹنے لگی۔ اس بات کے ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ میں کچھ سودا سلف لے کر آ رہی تھی کہ وہی عورت اپنی ہی دھن میں فون پر بات کرتی مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی۔ میں نے سنا وہ کہہ رہی تھی، کس وقت تک پہنچیں گے آپ لوگ؟ اچھا دیکھیے پچھلی بار کی طرح لیٹ نہ ہو جائیے گا، میں انتظار کروں گی 8 بجے۔ پھر کچھ دیر رکی، دوسری طرف کی بات سننے کے بعد بولی، اچھا کھانے میں کیا بناؤں؟ بریانی؟ اچھا، اور میٹھے میں کسٹرڈ؟ اوکے، اب جلدی آئیے گا۔ ہاں بابا، میں ریڈ کلر کا سوٹ ہی پہنوں گی، کہہ کر ہنسنے لگی۔ میں اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس لیے ساری گفتگو بخوبی سن رہی تھی۔ اوکے، خدا حافظ، اس نے کہہ کر فون پرس میں رکھ لیا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے کچھ چونک کر میری طرف دیکھا اور شناسائی کی رمق اس کی آنکھوں میں دوڑ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اس نے بڑی گرم جوشی سے میرے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آج لگ رہا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں آپ کے گھر؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا تو وہ ہلکا سا شرماتے ہوئے بولی، ہاں وہ دراصل آج میرے منگیتر اپنی امی کے ساتھ میرے گھر آ رہے ہیں شادی کی تاریخ لینے۔ دراصل اگلے مہینے میری شادی ہے تو اکیلے ہونے کی وجہ سے سب کچھ مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے ذکر پر ہزاروں رنگ اس کے چہرے پر تھے۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اگر میری کچھ ہیلپ چاہیے ہو تو بلا جھجک کہیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، مجھے واقعی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو بیچاری کی تنہائی تو ختم ہوگی۔ جی جی ضرور، آپ آئیے گا میرے گھر، میں آپ کو ان سے ملواؤں گی۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی، جسے میں نے اخلاقاً قبول کر لیا اور آگے بڑھ گئی۔ پیچھے سے مجھے دوبارہ سے اس کے فون پر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں مسکراتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے گھر کے کام نپٹائے، اتنی دیر میں شوہر صاحب بھی آ گئے۔ میں نے انہیں سب بتا کر جانے کی اجازت چاہی، جو انہوں نے بخوشی دے دی۔ 8 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگانے لگی۔ بچوں اور شوہر صاحب کو کھانا دے کر میں تیار ہونے چل دی۔ ایک اچھا سا کاٹن کا سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کر کے میں نے خود کا تنقیدی جائزہ لیا اور پھر مطمئن ہو کر میاں جی کو خدا حافظ کہتی فلیٹ سے باہر نکل آئی۔ سامنے والے فلیٹ کا دروازہ خلاف توقع بند تھی، لیکن اندر سے اس کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید مہمان آ چکے تھے یا پھر وہ فون پر باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچتے ہوئے ہلکے سے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں سنبھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ اس نے حسب وعدہ سرخ جوڑا پہن رکھا تھا، ساتھ ہی بہت گہرا میک اپ کر رکھا تھا اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تو اس نے لجاتے شرماتے مجھے شکریہ کہا اور اندر آنے کے لیے رستہ دیا۔ مہمان آ گئے آپ کے؟ میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، آپ اندر ڈرائنگ روم میں چلیں، میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں، اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے مسکرا کر کہا اور مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں کوئی موجود نہیں تھا، میں سمجھتی دوسرے کمرے میں ہوں گے۔ میں کچھ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ فلیٹ میں خلاف توقع بہت خاموشی تھی، لگتا نہیں تھا کہ کوئی وہاں موجود ہے۔ میں کچھ پوچھتے بھی جھجک رہی تھی، جبکہ نیلوفر سر جھکا کر میرے ساتھ والے صوفے پر موجود تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی سے شرما رہی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
بالآخر میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، نیلوفر آپ کے مہمان؟ میں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میری بات سن کر نیلوفر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، ارے دیکھیے میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ لوگوں کا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ پھر سامنے والے صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ جو سامنے بیٹھی ہے نا، یہ میری ساس ہیں اور یہ عادل ہے میرے منگیتر۔ وہ تو تعارف کروا کر چپ ہو گئی، لیکن میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے والے صوفے کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میری زبان گنگ ہو چکی تھی، لگتا تھا جیسے میری قوت گویائی سلب کر لی گئی ہو۔ ٹیبل پر لوازمات سجے ہوئے تھے، میں ابھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ نیلوفر نے اپنا موبائل جس پر وہ بات کرتی رہتی تھی میرے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگی، آپ لوگ باتیں کریں، میں کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکلی تو بے اختیار میری نظر اس کے موبائل پر پڑی۔ اف، وہ کوئی فون نہیں بلکہ